السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور کعبہ ٹی وی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے قبلہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں، اس قابل تو نہیں ہم لوگ زیادتی کرتے اس منصب کے ساتھ ہے، بلکہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں، لیکن یہ سسٹم الٹ چل رہا ہے کہ اپنے ملفوظات کے لیے انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ علامہ صاحب کی بڑی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے، بڑی قیمتی باتیں فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم خطاب سنیں گے ہماری روح بھی عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے گا۔ تو آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ہمارے علاقے کی بڑی ہی ممتاز جید ہستی، بڑے ہی ممتاز عالم دین، خوبصورت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کا اور جتنے بزرگ ہیں اللہ سبھی کا سایہ ہمارے سر پہ دائر قائم رکھے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالوحید نوری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے سکن دل پذیر سے ہمارے قلوب و ذہن مزین فرماتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع روز جزا مالک حرد و سرا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم سب ماہ ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مقدس کی محفل میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات کی محبت بالیقین قابل دید ہے کہ انتہائی سردی کے اندر آپ بڑی دلجمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ارادوں کو جانتا ہے اور اس کے علم میں ہماری نیتیں ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ ہم کس لیے بیٹھے ہیں،
اور ہمیں اس کی رحمت پر امید ہے کہ وہ ہمارے اس ارادے کے مطابق اپنے محبوب کے وسیلے سے ضرور ہم پر نگاہ کرم فرمائے گا۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نعتیں بیان فرمائی ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہر لفظ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صفت اتنی بڑی عظیم ہے کہ اگر کسی ایک صفت پر کوئی شخص گفتگو کرنا چاہے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور صفت اس کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ فرمائش کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو ذرا گن کے ہمارے سامنے بیان تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، سوال کرنے والے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں تو مجھے پہلے ان سب کو گن کے تو بتا۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں گن سکتا ہوں، تو بے شمار چیزیں ہیں اس کائنات میں کیسے گنوں گا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال دیکھیے۔ فرمایا اس پوری کائنات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ پوری کائنات جو ہے اس کا متاع، اس کا ساز و سامان، اس کی اشیاء، اللہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ماشاءاللہ اب بڑے باذوق، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ اتنی سردی میں بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ کیا ہے ماشاءاللہ؟ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کائنات میری نظر میں قلیل ہے۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، سوال کرنے والے، یہ ساری کائنات جس کو خدا قلیل فرماتا ہے تو اس کو گننے سے قاصر ہے اور کہتا ہے میں نہیں گن سکتا ہوں، تو مجھے اس آقا کے بارے میں پوچھتا ہے جن کا ایک وصف جو خلق ہے اس کو رب نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تشریف رکھے۔ یعنی قلیل کے مقابلے میں عظیم، یہ حضرت علی کا استدلال ہے، اور دونوں باتیں قرآن سے ثابت کی۔ فرمایا پوری کائنات قلیل ہے اور میرے نبی کی صرف ایک صفت جو حضور کا اخلاق ہے، حضور کا خلق مبارک، اس کو رب قرآن میں فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرا خلق بڑا عظیم ہے۔ فرمایا سوال کرنے والے، تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی صفتیں گن کے تجھے بتاؤں؟ فرمایا پوری کائنات جو قلیل ہے اسے تو نہیں گن سکتا، جس نبی کی ایک صفت کو رب عظیم کہتا ہے میں اس نبی کی ساری صفتیں گن کے تجھے کیسے بتا دوں؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ امام برحق امام الکلام کلام الامام ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حضور اتنے آپ کے اوصاف ہیں، اتنی آپ کی صفتیں ہیں کہ گنتے 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 اگر کسی چیز کو گنتے گنتے جتنی بھی زیادہ ہو اس کی کوئی اینڈ آ جائے، کوئی اس کی انتہا آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی ایک عیب ہے کہ گنتے گنتے وہ چیز ختم ہو گئی، لیکن پیارے آقا آپ کے اوصاف اتنے ہیں کہ گنتی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کے اوصاف جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات طویل نہ ہو جائے، میں آپ کی خدمت میں انتہائی مختصر وقت میں صرف اتنی دیر حاضری لگوانا چاہتا ہوں کہ بات بھی مختصر ہو جائے اور اس مختصر سی بات میں میرے اور آپ کے لیے بہت سارا سبق موجود ہو۔ ہم یہاں جتنی دیر بیٹھے ہم اس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا فرمائی ہے، میرے کریم آقا اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما ہوتے ہوئے پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں میرے آقا کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، حضور بیک وقت سارے غلاموں کی حاضری کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہر ایک کی ہر زبان میں گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، اور حضور کی نگاہ میں پوری کائنات کے غلام ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے محفل میں اپنے دل کو حاضر کر کے بیٹھیے۔ ہم اس آقا کی یاد میں بیٹھے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں امید لگا کے بیٹھنے والا بندہ، میرے الفاظ پہ غور کرنا، امید لگا کے بیٹھنے والا آدمی کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے، اور آقا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو تمیز بس یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جس وقت کوئی آدمی اپنی حاضری پیش کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل کے ارادے سے واقف ہیں، اس کے دل کے ارادے سے واقف ہیں۔ ایک ہی بات میں نے کرنی ہے، آپ حضرات نے مکمل توجہ سے سننا ہے اور اسی بات میں گفتگو ختم ہو جائے گی۔ علامہ امام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جید امام گزرے ہیں، تفسیر ابن کثیر آپ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ قصص الانبیاء آپ کی تصنیف ہے، اس کے علاوہ بہت ضخیم اور معتبر کتب آپ کی ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اس کو نقل کیا۔ علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر بھی اسے نقل کرتے ہیں، اور اس واقعہ کے اور بہت سارے ماخذ موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت سے کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے بولیے؟ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر میں نے کیا بتایا؟ اللہ نے اس آیت کے اندر ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے خالق کائنات نے اپنے نبی کی کتنی نعتیں بیان کی ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے حافظے کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بات کو یاد رکھا۔ اس آیت کے اندر، صرف اسی ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی کتنی نعتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس سات کے عدد کا تعلق یہ قرآن کے ساتھ بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ میں آپ کے ایمان کو ذرا تازہ کرنے کے لیے اس 7 کے عدد کی ایک بڑی لطیف اور بڑی لذیذ بات سنا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار بیٹھے تھے صحابہ کے مجمع میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، مشکاہ شریف میں بھی یہ بات موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ توبہ لمن رآنی وآمن بی وطوبہ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ اے میرے صحابہ، میں مبارک دیتا ہوں اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن گیا۔
میں کیا دیتا ہوں اسے؟ ماشاءاللہ بولیے کیا سرکار کیا دیتے ہیں؟ مبارک دیتے ہیں. توبہ میں مبارک دیتا ہوں اس شخص کو لمن رآنی و آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے میرا غلام بن گیا، کلمہ پڑھ گیا. مبارک ہمیں زندگی میں موقع آتا رہتا ہے، مبارک موصول ہوتی رہتی ہے. کبھی ہمارے والدین ہمیں مبارک دیتے ہیں، کبھی کسی موقع پر ہمارے دوست ہمیں مبارک دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے صاحب مرشد لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں، آپ کے پیر و مرشد نے کبھی آپ کو مبارکباد دی ہو کسی بات کی، تو یہ لمحہ بڑا پر لطف ہوتا ہے. آپ کے استاد گرامی آپ کو مبارک دیں تو یہ لمحہ بڑا دل آویز ہوتا ہے. لیکن صاحبو ذرا اندازہ لگائیے اس مبارک کا، جو مبارک اللہ کے وہ محبوب دے رہے ہیں جن کی خاطر رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. توبہ لمن رآنی و آمن بی، مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. دل کے کانوں سے اگلا جملہ سننا، فرمایا وَتُوبَ 7 مرات لمن لم یرنی و آمن بی، اور اے میرے صحابہ میں 7 بار مبارک دیتا ہوں اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بعد میں آئے گا، صرف میرے نام کے تذکرے سنے گا، میری محفل کی باتیں سنے گا، میرے مکھڑے کے تذکرے سنے گا، دیکھا نہیں ہوگا. لمن لم یرنی، دیکھا نہیں ہوگا، وآمن بی، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، بن دیکھے میرا غلام ہوگا. فرمایا میں اس کو وَتُوبَ 7 مرات، میں اسے 7 بار مبارک دیتا ہوں. کتنی بار مبارک دیتا ہوں؟ ہم جب کبھی بڑے جوش میں آ جائیں نا پنجابی میں سے کہنا میاں تینوں 7 مبارکہ ہوں، تو اس 7 کے عدد کا تعلق میرے رسول کی مبارک کے ساتھ ہے. اور یہ مبارک کن کو دی؟ لمن لم یرنی، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے. مجھے بتائیے کیا میں نے اور آپ نے، اللہ یا رسول، کیا میں نے اور آپ نے اپنے آقا کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے یا بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ اس 7 کے عدد کو بڑا تعلق ہے. اور اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کے اندر 22ویں پارے میں، اس کے اندر اللہ نے اسی ایک آیت کے اندر اپنے نبی کی 7 نعتیں بیان فرمائی. پہلا لفظ، اور اسی پر ایک ہی بات اور گفتگو اختتام پذیر ہوگی، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. لفظ نبی عربی کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے. جب عربی کے ہر لفظ کا اردو میں ترجمہ اور معنی ہے تو لفظ نبی کا بھی تو معنی ہونا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ جب ترجمہ قرآن کا ہم لکھ رہے ہوں تو سارے قرآن کے جتنے حروف ہیں ان کا تو ترجمہ اردو میں کریں، اور جب لفظ نبی آئے یا ایھا النبی، نبی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے نیچے لکھتے اے نبی. لفظ نبی تو خود عربی کا لفظ ہے. جب ترجمہ کر رہے ہو تو اس کا ترجمہ لکھو کہ ترجمہ کیا ہے. اہل سنت مبارک ہو تمہیں، آج تک اردو زبان میں جتنے ترجمے لکھے گئے ہیں تم اٹھا کے دیکھو، وہ سب یا ایھا النبی، قرآن کے اندر درجنوں بار یہ لفظ آیا، لیکن جہاں جہاں آیا ہے سب نے ترجمہ یہی کیا اے نبی. ارے بھائی لفظ نبی کا بھی کوئی تو ترجمہ ہے. اگر تم ایک قرآن اٹھاؤ گے جسے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کہا جاتا ہے، وہ میرے اور آپ کے امام محمد رضا فاضل بریلوی کا جو ترجمہ ہے، جب تم اسے اٹھاؤ گے تو یا ایھا النبی کے لفظ کا ترجمہ جہاں پڑھو گے تمہیں یہی ترجمہ ملے گا، اے غیب کی خبریں دینے والے. اور یہ ترجمہ بریلی کے تاجدار کا کوئی اپنے دل کا گڑھا ہوا ترجمہ نہیں ہے، خود ساختہ من گڑت نہیں ہے. آپ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے جو ڈکشنری کی کتاب ہوتی ہے، لغت کی کتاب ڈکشنری، وہ کسی مسلک یا کسی مکتبہ فکر یا کسی فرقے کی تو نہیں نہ ہوتی ہے. بتائیے اس کے اندر تو لفظوں کے معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کا ڈکشنری کی کتاب کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہوتا ہے. عربی زبان کی جون سی مرضی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، لفظ نبی کا مادہ، اس کے جو مختلف مادے ہیں ان میں سے ایک لفظ مادہ ہے نابعون، جس کا معنی ہوتا ہے خبر، اور پھر لفظ نبی جس کا معنی ہے خبر دینے والا. کیا معنی ہے؟ خبر. اچھا سوال یہ ہے کہ نبیٌ بر وزن فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اچھا
خبر دینے والا، خبر دینے والی مختلف چیزیں ہیں. اخبار ہمیں خبر دیتا ہے، ٹی وی ہمیں خبر دیتا ہے، ریڈیو ہمیں خبر. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اخبار بھی تو خبر دینے والا ہے، ٹی وی بھی تو خبر دینے والا ہے، ریڈیو بھی تو خبر دینے والا ہے، لیکن کیا ریڈیو کو نبی بول سکتے ہیں؟ بولیے، ریڈیو کو ہم نبی بول سکتے ہیں؟ ٹی وی کو نبی بول سکتے ہیں؟ اخبار کو نبی بول سکتے ہیں؟ ارے بھائی یہ بھی تو خبریں دینے والے ہیں، اور لفظ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، تو اس کے لیے پھر لفظ نبی کیوں نہیں بولا جاتا؟ صاحبو سمجھو، اخبار کی خبریں جو ہیں، ٹی وی کی خبریں جو ہیں، ریڈیو کی خبریں جو ہیں، وہ خبریں دیتے ہیں، لیکن نبی انہیں نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ نبی جو خبریں دیتا ہے وہ خبریں نہ ریڈیو دے سکتا ہے، نہ اخبار دے سکتا ہے، نہ ٹی وی دے سکتا ہے. نبی وہ خبریں دیتا ہے جو کائنات کا کوئی ذریعہ بھی خبر نہیں دے سکتا. نبی خبر دیتا ہے تو عرش سے پار کی خبر دیتا ہے، نبی خبر دیتا ہے تو 7 آسمانوں کے اوپر کی خبر دیتا ہے، نبی بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے خبر عرش بری کی دیتا ہے، نبی بیٹھا مدینے میں ہوتا ہے خبر مشرق مغرب شمال جنوب پوری کائنات کی دیتا ہے. نبی کے سامنے پوری کائنات ہوتی ہے. اس لیے لفظ نبی کا معنی بھی خبر دینے والا ہے، لیکن یہ عام خبر نہیں، یہ کوئی خاص خبر ہے، اور وہ جو خاص خبر ہے وہ یہی خبر ہے کہ یا ایھا النبی، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی کھلی بات ہے، اس کے اندر کوئی ابہام، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. بھئی لغت کا مسئلہ ہے، آپ معنی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، عربی لغت کی کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ لفظ نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے علامہ ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ جسے طبع اول حمیری کہا جاتا ہے، طبع اول حمیری، جیسا ہمارے ملک کا صدر، ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک لقب ہے صدر. کیا لقب ہے؟ ہمارے ملک کا جو بادشاہ بنے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ صدر. اسی طرح روم کا جو بادشاہ بنے اسے کیسر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کیسر. ایران کا جو بادشاہ بنے اسے کسرا کہا جاتا ہے. یہ نام نہیں ہے ان کے، یہ لقب ہے. جیسے ہمارے ملک کے بادشاہ کا جو لقب ہے وہ صدر ہے، ایسے ہی ہر ملک کے بادشاہ جو ہیں ان کے لقب ہوتے ہیں مختلف. ایران کا بادشاہ اسے کسرا کہا جاتا تھا، روم کا بادشاہ اسے کیسر کہا جاتا تھا، مصر کا جو بادشاہ ہو اسے فرعون کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فرعون کہا جاتا تھا. اور یہ فرعون کوئی نام نہیں ہے، یہ تو لقب ہوتا ہے مصر کے بادشاہ کا، فرعون. اسی طرح یمن کا جو بادشاہ ہو اس کا لقب طبع ہوتا ہے. تاریخ کے اندر اسے طبع کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. یمن اور حضرموت کا فرما روا جو ہو اسے طبع کہا جاتا ہے. ایک آدمی طبع اول حمیری کے نام کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے اپنے ساتھ 400 کے لگ بھگ علماء کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ آ رہا ہے. جب مدینہ منورہ کی سرزمین سے گزرا تو علماء نے کہا بادشاہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیجیے، جسے اب ہم مدینہ طیبہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. اس زمین کا پہلے نام یثرب تھا، جس کا معنی ہے وباؤں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے گئے تو فرمایا اب اسے کوئی یثرب نہ کہے. یہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے. فرمایا اسے کوئی یثرب نہ کہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ جو ایک بار مدینہ کو یثرب کہے گا اسے کفارے کے طور پر 10 بار اسے مدینہ طیبہ کہنا پڑے گا. کیونکہ اس لیے حضور نے فرما دیا جب ہم اس مدینے میں آ گئے ہیں، فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. تو جب یہاں سے گزرنے لگا وہ قافلہ، علماء نے کہا بادشاہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے. اس نے کہا تم کیا کرو گے یہاں رہ کے؟
طبع اول حمیری نے کہا، بادشاہ نے، علماء نے کہا ہم اللہ کی طرف سے جو علم رکھتے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سرزمین میں ہمیں نبی آخر الزمان کی آمد کی نشانیاں ملتی ہیں۔ اس جگہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم ان کے انتظار میں ان کی ملاقات کے لیے، ان کے دیدار و زیارت کے لیے ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا پتہ نہیں وہ کب آئیں گے، جب تک وہ آئیں گے تب تک تمہاری زندگی تو وفا نہیں کرے گی، تو تم کس طرح ان کے انتظار میں یہاں بیٹھ کے اپنے دل کو تسکین دینا چاہتے ہو؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ان علماء نے بادشاہ کو یہ جواب دیا، بادشاہ ہماری زندگی نے اگر وفا نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں تو ان کے غلام بن جائیں گے۔ اگلی بات سنیے، جملہ ذرا دل کے کانوں سے، 400 علماء نے جواب دیا، بادشاہ اگر ہم زندہ نہ رہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی سرزمین میں فوت ہو جائیں، ہماری قبریں اس دھرتی پہ بن جائیں، وہ محبوب کبھی ہماری قبروں کے قریب سے گزریں گے۔ حضرات توجہ، پیچھے تک توجہ، 400 علماء کا جواب کیا ہے؟ بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ وہ محبوب کبھی ہماری قبروں کے قریب سے گزریں گے، ان کے قدمین شریفین گرد و غبار پہ لگیں گے، جب وہ قدم اٹھائیں گے ان کے قدموں سے لگنے والی گرد و غبار وہ مٹی اڑ کے ہماری قبروں پہ پڑ جائے گی، ہمارے لیے وہ مٹی ہی کافی ہے، وہ مٹی ہی کافی ہے۔ حضور کے قدموں سے جو مٹی لگ جائے، کیا وہ مٹی معمولی مٹی ہے؟ نہیں، جہاں میرے رسول کے قدم لگیں اس مٹی کی رب قسمیں اٹھاتا ہے قرآن کے اندر۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ علماء نے جواب دیا طبع اول حمیری کو، بادشاہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ جب علماء کے یہ جذبات، صاحب علم بادشاہ پہلے زمانوں میں ہماری تاریخ اسلام کے اندر بھی، دین اسلام کی تاریخ میں بھی بڑے بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والے بادشاہ بھی گزرے ہیں، علماء کے قدموں کو چومنے والے بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ صاحبو، جب بادشاہ نے طبع اول حمیری نے جب یہ جواب علماء کا سنا تو طبع اول حمیری نے کہا کہ میں آرڈر دیتا ہوں یہاں اپنے لشکر کو کہ یہاں ایک بہت بڑی بستی تیار کر دی جائے، مکانات تعمیر کیے جائیں، میں اپنے ان علماء کو یہاں رہائش کے لیے جگہ دینا چاہتا ہوں۔ بڑی کالونی، بڑی رہائش، بہت بڑی ایک بستی بن گئی، تعمیرات شروع ہو گئی، مکان شروع ہو گئے علماء کے رہنے کے لیے۔ وہ بستی جب تعمیر ہونا شروع ہو گئی، طبع اول حمیری خود وہیں ٹھہر گیا، اس نے کہا مجھے کاغذ اور قلم دیا جائے، میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں۔ خط لکھا، طبع اول حمیری نے جو خط لکھا اس خط کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ وہ خط جو طبع اول حمیری نے لکھا اس کی عبارت یہ ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر بھی اسے لکھا۔ کہنے لگا، حضرات بڑی توجہ کے ساتھ طبع اول حمیری کے خط کی عبارت کو سننا، کہتے ہیں الی محمد ابن عبداللہ و نبی اللہ و رسولہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طبع الاول الحمیری۔ یہ خط ہے محمد بن عبداللہ، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من طبع الاول الحمیری، طبع اول حمیری کی طرف سے، اما بعد، اس کے بعد کیا خط لکھا؟ کہتا ہے فإنی آمنت بک وبکتابک الذی انزل علیک، بے شک اے نبی آخر الزمان میں آپ پر ایمان لایا۔
فإنی آمنت بکا، میں آپ پر ایمان لایا، وبکتابک الذی انزل علیک، اور جو کتاب آپ پر نازل کی جائے گی میں اس پر بھی ایمان لایا، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ، اور میں آپ کے دین پر اور آپ کی سنت پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ، میں آپ کے رب پر ایمان لایا اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف آئے گا، وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف آئے گا میں اس سب کچھ پر ایمان لایا۔ من شرائع الاسلام والایمان، اسلام اور ایمان کی ساری نشانیوں اور ساری علامات کے ساتھ اور سارے کے سارے شرائط کے ساتھ میں ایمان لایا۔ جملہ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا، یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو فَبِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا، میری آنکھوں نے آپ کا دیدار کر لیا، میرے سانسوں نے وفا کی، میری زندگی نے میرے ساتھ وفا کی اور میں نے آپ کا زمانہ پا لیا اور آپ کے تک میں پہنچ گیا تو فابہا، وَإِلَّا، اور اگر نہ پہنچ سکا تو فَاشْفَعْ لِي وَلَا تَنْسِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ پھر میری یہ درخواست ہے کہ میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دینا، وَلَا تَنْسِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے آقا مجھے قیامت کے دن بھول نہ جانا، مجھے قیامت کے دن، وَلَا تَنْسِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے قیامت کے دن اے آقا مجھے بھول نہ جانا، کیوں؟ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، میں آپ کی امت کے پہلے ترین لوگوں میں آپ کا غلام بن چکا ہوں۔ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ وَمِلَّةِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، میں آپ کی امت کے اولین گروہ میں آپ کا غلام ہوں حضور، اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد طباء الحمیری نے اس خط کے اندر کچھ شعر لکھے۔ کیا لکھے؟ کچھ شعر لکھے۔ یہ نعت خوانی کوئی بریلویت کی ایجاد نہیں ہے، یہ فیصل آباد کے محدث اعظم پاکستان کی ایجاد نہیں ہے، یہ بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ایجاد نہیں ہے صاحب، یہ نعت خوانی رسول پاک علیہ السلام کی تو تب سے ہے جب سے خدا ہے۔ قرآن سارا کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اور ہم قرآن کو، آپ کو یہ مسئلہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے، رب کی صفت مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ رب کی۔ ہاں، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو یہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل میں جیل میں قید ہو کر اس مسئلے پر حکومت سے کوڑے دکھائے، اور حکومت نے پوری اپنی حکومت کی پاور کے ساتھ، قوت کے ساتھ دبایا امام احمد بن حنبل کو کہ تم اس بات کا قول کرو کہ قرآن مخلوق ہے۔ میرے اور آپ کے امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے اور وقت کے بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، فرمایا میرے رب کا قرآن جو ہے یہ رب کی مخلوق نہیں، میرے خدا کی صفت ہے، اور میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن اپنے اس قول اور نظریے سے کبھی نہیں پھر سکتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح رب کی ذات خود قدیم ہے اسی طرح رب کی صفتیں بھی قدیم ہیں، رب کی صفتیں بھی قدیم ہے۔ تو صاحبو جب سے خدا ہے تب سے خدا کا کلام ہے جو صفت ہے رب کی، جب سے خدا ہے تب سے نعت مصطفیٰ ہے۔ قرآن سارا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ کھڑی شریف کے رومی امام صوفی ولی کامل میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ گیا۔ کیا فرمایا؟ شداں مداں تے زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکا خبر نہ کائی ایک خاصا رمضان پائیاں۔ حضور پورا قرآن آپ کی نعت ہے۔ حضور جب ہم آپ کی محبت کی اینک لگا کے قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کی ہر زبر زیر کے نیچے پیارے آقا آپ کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر زبر زیر ہمیں آپ کی نعت سناتی ہے، ہمیں تو پورا قرآن آپ کی نعت نظر آتا ہے۔ اور یہ بات صرف میاں صاحب نہیں کہہ گئے، یہ عاشقوں کے امام مولانا عبد الرحمن جامی بھی کہہ گئے ہیں، کہتے ہیں ہما قرآن در شان محمد
کہتے ہیں نہ تنہا جامی نعت خانش، حضور کا نعت خان کوئی اکیلا جامی تو تھوڑے ہی ہے، تے ہما قرآن در شان محمد، سارا قرآن حضور کی ہی شان میں ہے۔ تو پھر یہ نعت خانی صرف آج یہاں پتوکی کے ثنا خان نہیں کر رہے، بلکہ صاحبو طبہ اول حمیری کتنے سال پہلے حضور کی ولادت سے، اونچی آواز سے بولیے، 1000 سال پہلے طبہ اول حمیری نے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی کے نام خط لکھا تھا، اس خط کے اندر یہ شعر طبہ اول حمیری لکھ گیا، سنیے، کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول ہے، وہ اللہ جو ساری روحوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا شعر وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، اگر میری عمر آپ کی عمر تک پہنچ گئی تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کی خدمت کروں گا، جیسے چچا زاد بھائی اپنے چچا زاد بھائی کا بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتا ہے، ہر میدان میں، ہر سفر میں، ہر راستے میں، کہتا میں ایسے آپ کے دست و بازو بن کر آپ کا ہوں، وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هَمِّي، کہتا ہے میں اپنی تلوار کے ساتھ یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں گا، اپنی تلوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں گا، وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هَمِّي، جو میرے محبوب کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، جو میرے محبوب کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، جو میرے محبوب کو دکھ آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آقا میں اپنے سینے پہ انہیں برداشت کروں گا، اپنے ہوتے ہوئے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ خط کو بند کیا، مہر لگائی، 400 علماء کا جو سردار تھا شامول، اسے بلایا اور بلا کے کہا یہ میرا خط ہے، اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھنا، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، میں منت کر کے کہتا ہوں نسل در نسل یہ میرا خط نبی آخر الزمان کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ 400 علماء کا سردار خط کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، خط علماء کے سردار کے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تمہاری عمر وفا کرے تو ڈائریکٹ رسالت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اگر تمہاری عمر وفا نہ کرے تو پھر اپنی نسلوں کو یہ خط منتقل کرتے چلے جانا اور وصیت کرتے چلے جانا کہ وہ پیچھے دیتے رہے اور یہ میرا خط اللہ کے آخری نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ حضرات گرامی، جس وقت گزرتا رہا، میرے آقا کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، ادھر خط کا سفر جاری رہا اور ادھر نور مصطفیٰ کا سفر بھی جاری رہا، نور مصطفیٰ کا سفر بھی جاری رہا۔ وقت گزرتا گیا، 1000 سال بیت گیا، نسل در نسل طبہ اول حمیری کا خط چلتا چلتا مدینہ منورہ کے اندر اس عالم کی اولاد کا ایک شخص، اس کے پاس وہ خط ہے۔ مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ربیع الاول شریف کی سہانی گھڑیاں آتی ہیں، کائنات کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا ہے، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، رب کے کرم کی برسات برستی ہے، زمین و آسمان پہ خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کی رات کو میرے اور آپ کے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ 40 سال کا وقت گزر جاتا ہے، حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، 13 سال کفار مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں، رب کی طرف سے حکم آ جاتا ہے پیارے محبوب سرزمین مکہ کو چھوڑ کر سرزمین مدینہ کی طرف ہجرت فرما جائیے۔ میرے اور آپ کے آقا مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ پورا حضور کی آمد کی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ وہ قبیلہ خزرج کے لوگ جو وہاں سے ایک وفد کی صورت میں یہاں مکے میں آ کر حضور کا دیدار کر کے کلمہ پڑھ گئے تھے، جب وہ واپس گئے تھے تو حضور نے انہیں دعوت کے لیے کہا تھا کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو میرے دین کی دعوت پیش کرتے رہنا،
کچھ لوگ جو دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے تھے وہ، اور کچھ وہ جو ان کی دعوت پر وہاں مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھ چکے تھے، سارے اپنے آقا کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ حضور کی اونٹنی مبارک چل رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر غلام اپنے گھر کی طرف اونٹنی کو کھینچتا ہے اور منتیں کر رہا ہے کہ میرے آقا ہمارے گھر تشریف لے آئیے، ہم نے گھر بڑا سجایا ہوا ہے، ہم آپ کے میزبان بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خلو سبیلہا فانہا مأمورۃ، لوگو میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، اسے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ اونٹنی چلتی چلی جا رہی ہے، آخر وہ محلہ آ جاتا ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام نے رکنا ہے۔ وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ اول حمیری نے لکھا تھا، اور اس نے اپنے 400 علماء کا جو سردار تھا شامول، اس کو وہ خط تھمایا تھا اور اس کے سپرد کیا تھا، وہ خط چلتا 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 اب اس وقت جب حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے ہیں، جس آدمی کے پاس ہے وہ آدمی اسی عالم جو علماء کا سردار تھا، اس کی آل اولاد کا وہ فرد جو اس وقت مدینہ منورہ میں مقیم تھا، اسے تاریخ میں علماء اور اہل عشق ابو ایوب انصاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کی جو علماء کے سردار تھے ان کی اولاد میں سے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور سر سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، مالک میں بڑا غریب ہوں لیکن میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں تو میرے گھر میں بھیج دے۔ حضور کی اونٹنی مبارک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب جا کے رک جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کا قصد فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری نے بٹھایا، ان کے غلام ہیں ابو یعلا، ابو ایوب انصاری کے، بڑی جلدی سے گئے، خط نکالا، توجہ کے ساتھ بات سننے والی ہے، غلاموں اور حضور کے عاشقوں اور اتنی سردی میں اپنے آقا کی یاد میں بیٹھنے والوں، اگر اس بات کی حقیقت پہ تمہارا دل چلا جائے تو تمہیں جتنی دیر بیٹھنے میں اگر سردی محسوس ہوئی ہے تو خدا کی قسم اس بات کو سننے کی جو لذت ہے وہ گرم بستر میں لیٹ کر بھی تمہیں لذت نہیں ملے گی۔ بات کیا ہے؟ جب ابو یعلا کو ابو ایوب انصاری نے خط تھمایا اور کہا جائیے میرے آقا کی بارگاہ میں یہ امانت جو ہمارے پاس ہے اسے پہنچا دیجئے، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ جب ابو یعلا مکان کے دروازے میں خط لے کے داخل ہوا، ابھی زبان سے بولا کچھ نہیں ہے، ابھی کوئی بات کی نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو یعلا کی طرف مازاق والی آنکھیں اٹھائیں، دیکھا جب ان کی طرف مانا خیز دل آویز لہجے میں مسکرا پڑے۔ ابو یعلا کو دیکھا، اللہ یا رسول اللہ یا مانا خیز دل آویز لہجے میں دیکھ کر مسکرا پڑے۔ ابو یعلا ابھی وہ نہیں بولے کچھ بھی، حضور نے خود اپنے لبہائے مبارکہ کو جنبش دی، حضور کے وہ پیارے لبہائے مبارکہ جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ گلے قدس کی پتیاں، گلے قدس کی پتیاں ہیں، حضور کے ہونٹ تو تھوڑے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کے ہونٹ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے لبہا کھولے، لبہائے مبارکہ کو جنبش دی، فرمایا ابو یعلا تمہارے پاس ایک امانت ہے ہمارے غلام کی، 1000 سال پہلے ہمارا ایک غلام گزرا ہے، اس نے ایک خط لکھا ہے، تمہارے پاس وہ خط ہے نا؟ جلدی سے پیش کرو ہمارے سامنے، جلدی سے پیش کرو ہمارے سامنے۔ بتائیے بریلی کے تاجدار کا ترجمہ صرف ترجمہ ہی نہیں، رب کے کلام کی ترجمانی ہے۔ کیا ترجمہ؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ فرمایا ابو یعلا ہمارا ایک غلام 1000 سال پہلے ایک امانت دے گیا ہے تمہیں، وہ نسل در نسل آج تمہارے پاس ہے، نکالو وہ خط دے دو۔ خط دیا، سرکار نے پکڑا اسے،
حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا علی ذرا اس خط کو پڑھ کے اونچی آواز میں سناؤ سارے غلام سن لیں. حضرت علی نے پھر اس خط کی عبارت پڑھی. کیسا منظر ہوگا اور کتنا حسین منظر ہوگا. میرے کریم آقا خاموشی سے اپنے غلام کا خط سن رہے ہیں. سناٹا چھا گیا ہوگا محفل پر. صحابہ سارے ادب سے سر جھکائے بیٹھے ہوں گے. حضور اپنے وہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور کی قوت سماعت کتنی توجہ کے ساتھ 1000 سال پہلے لکھنے والے غلام کی تحریر کو حضور سن رہے ہوں گے. حضرت علی نے کتنے خوبصورت انداز میں پڑھی ہوگی خط کی عبارت. الى محمد ابن عبد الله ونبي الله ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من تبع الاول الهماري اما بعد فاني آمنت بك وبكتابك الذي انزل عليك وانا على دينك وسنتك وآمنت بربك وبكل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام والايمان فان ادركتك فبها والا فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامه فاني من امتك الاولين وملة ابيك ابراهيم. شعر شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی ولو مد عمری الى عمره لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداہ وفرجت عن صدره کل ہمی. سرکار کو جب یہ خط سنایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے خط سن کے. خط میں یہی گزارش تھی نا کہ حضور میں آپ پر ایمان لایا, میں نے اگر آپ کا زمانہ نہ پایا تو فشفع علی میری سفارش کیجئے ولا تنسنی یوم القیامت مجھے قیامت کے دن بھول نہ جانا. سرکار نے فرمایا خط سن کے اے صحابہ گواہ ہو جاؤ ہم نے طبا اول حمیری کا اسلام ایمان قبول کیا, ہم نے اسے اپنی امت میں شامل کیا اور ایسے صحابہ گواہ ہو جاؤ کل قیامت کے میدان میں ہم اپنے اس غلام کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروائیں گے اور اس کی میں شفاعت کروں گا, تم گواہ بن جاؤ اس پر. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یخ بختار رات میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے والے غلاموں ذرا اس بات کی لذت کو محسوس کرو اپنے دل کے اندر. ہمارے دل میں کیا ارادہ ہے؟ ہم اس نیت سے بیٹھے ہیں ہمارے کریم آقا کی نگاہ کرم کا کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم ان کی باتیں اس امید سے یہ کر رہے ہیں کہ یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, اے پیارے آقا اس شان کے مالک کہ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے. حضور ہم بھی آپ کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں. ہمارے دلوں کی صفائی, ہمارے من کی صفائی, ہمارے باطن کی صفائی, ہمارے دل میں آپ کے پیار کے جذبات. آقا آپ جانتے ہیں ہم آپ کی نگاہ کرم کے منتظر ہیں. اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. احباب اس طبا اول حمیری کا جو خط ہے اس خط کے اندر جو شعر ہیں ان شعروں کا جو آخری مصرع ہے میں اس پر بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کیا جذبات تھے طبا اول حمیری کے؟ وجاہدت بالسیف اعداءہ. حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو آپ کے دشمنوں کا مقابلہ میں اپنی تلوار سے کروں گا. اپنی تلوار سے. جو بات طبا اول حمیری حضور کو بن دیکھے 1000 سال پہلے کر گئے تھے, آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بن دیکھے وہی بات آج تھانہ کوہسار کے اندر اڈیالہ جیل میں غازی ملت اسلامیہ ملک ممتاز حسین قادری بیٹھا کر رہا ہے. اگر وہ ہزاروں سال پہلے بن دیکھے بات کر گئے تھے وجاہدت بالسیف اعداءہ, تلوار میری ہوگی دشمن آپ کے ہوں گے, حضور میں آپ کے شانہ بشانہ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا, لڑوں گا, آپ کے دشمنوں کا خاتمہ کروں گا. تو وہی بات غازی ملک ممتاز حسین قادری نے آج ہزاروں سال کے بعد کر کے دکھا دی اور بتایا. اور پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیل میں ہاتھ کڑی لگے ہوئے یہی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا, سب کریں طیبہ کی سیر. وہ عاشق رسول جو بالمعنی عاشق رسول ہے, دعوے بڑی اپنی جگہ, جذبات اپنی جگہ, دل کی کیفیت اپنی جگہ, ارادہ اپنی جگہ, خواہش اپنی جگہ. خواہش تو ہماری بھی بڑی ہے نا کہ حضور ہم پر نگاہ کرم فرمائے, لیکن صاحبو وہ عاشق جس پر نگاہ کرم ہو گئی
جس پر نگاہ کرم ہو گئی۔ 15ویں صدی میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو چنا جس کا نام پیدا ہوتے ہی والدین نے ممتاز حسین رکھا تھا۔ اللہ نے اسے چنا، اس نے نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک عاشقان رسول کے دل ٹھنڈے کر دیے، آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ ہر کسی نے کہا جرت و بہادری ممتاز حسین، جرت و بہادری ممتاز حسین قادری، ہر زبان پہ یہ بات جاری ہو گئی۔ میں نے ایک جمعے پر یہ عرض کیا تھا، کراچی کے ایک بہت بڑے سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں سید شہزاد علی قادری، سید برادری سے تعلق ہے، سادات ہیں، اور پھر سلسلہ عالیہ قادریہ کے سید ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی لڑی کی۔ وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے میں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بالخصوص جمعرات کو نماز فجر کے بعد درود و سلام پڑھتا ہوں اور ایک خاص تعداد میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن میں سویا، خواب میں نے دیکھا ایک بڑی وجیح شخصیت، لمبے قد والے اور بڑے حسین چہرے والے، چہرے پر بڑا دبدبا اور روب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میں دور سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کسی سے پوچھا، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتانے والے نے بتایا یہ رسول پاک کے خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں کچھ بڑے خوبصورت تحفے ہیں، کچھ ایسے تحفے ہیں جن کو پیک کیا گیا ہے بڑے خوبصورت پیکنگ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے جو ہی قریب آئے میں دوڑ کے آپ کے قدموں کی قدم بوسی کی، ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، پوچھا حضور بڑے تیز قدم اٹھا کے جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سید صاحب ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غازی ممتاز حسین قادری کے لیے کچھ تحفے دے کے بھیجا ہے، ہم غازی ممتاز حسین قادری کو یہ تحفے دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب میں بھی کچھ تحفہ پیش کر دوں؟ فرمایا سید صاحب آپ کی مرضی، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ تحفے تو بڑی سرکار سے لے کے آئے ہیں نا، یہ تو سرکار نے غازی ممتاز کے لیے دیے ہیں، ہم ان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ازل سے فیصلے کچھ لکھے ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا بھی کچھ کام ہے اس سلسلہ میں، ہاں وہ یہ ہے کہ صاحب و رات کی تنہائیوں میں اور وقت کی خلوتوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر غازی ممتاز کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہماری حکومت کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کے قدموں کے تلوے چومنے چاہیے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو تو خدا اور مصطفیٰ ہم پہ کیسی راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس وقت ہمیں غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت کا نعرہ لگانا ہے، گلی گلی لگانا ہے، نگر نگر لگانا ہے، محلے محلے لگانا ہے، ہر محفل میں لگانا ہے، اس لیے کہ غازی ممتاز کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے بلکہ غازی ممتاز کے ساتھ ہمارا نسبت نبوی کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ خونی رشتوں سے آگے ہوتا ہے، وہ رشتہ والدین کے رشتوں سے آگے ہوتا ہے، ذات مصطفیٰ کی نسبت کا رشتہ سارے رشتوں سے آگے اور پہلے ہوتا ہے۔ غازی ممتاز کے ساتھ ہمیں اتنا پیار ہے جتنا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اتنا نہیں ہے، جتنا ہمیں اپنے غازی کے ساتھ پیار ہے اتنا ہمیں اپنی جان سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالمعنی واقعتاً حقیقتاً عاشق رسول ثابت ہوا ہے۔ اس نے اپنے 2.5 ماہ کے بچے کو نہیں دیکھا ہے، اس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کو نہیں دیکھا ہے، اس نے یہ دیکھا ہے نبی کا گستاخ ہے، دندناتا پھرتا ہے اور روزانہ حضور کی ناموس کے خلاف زبان کھولتا ہے، یہ دنیا میں زندہ رہے گا تو میرا نام ممتاز حسین ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر میں حسینی لشکر کا سپاہی ہوں، میں اسے زندہ کیسے چھوڑ دوں؟ میرے نام کے ساتھ حسینیت کی نسبت لگتی ہے اور پھر میں قادری حسین ہوں، میرے نسبت سے قادریت کی نسبت لگتی ہے میرے نام سے۔ صاحبو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے، اس لیے وجہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات آخری منٹوں میں ہے، آخری منٹوں میں بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک کے حالات تبدیل ہوں گے، لوگ کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے، کوئی کہتا ہے میں انقلاب لے آؤں گا۔
لیکن اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا جب تک اس ملک کے گلی گلی محلے محلے میں عزت مصطفیٰ کے نعرے نہیں لگیں گے. اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر جو عزتیں ہیں وہ نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است. جو میری عزت ہے یہ تو حضور کے نام کی وجہ سے عزت ہے. کائنات کی ساری عزتیں حضور کے نام کی وجہ سے. اس لیے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، یہ عزت رسول کا مسئلہ ہے. اور عزت رسول کا مسئلہ بھی اگر اختلافی ہے تو پھر کائنات میں اتفاقی مسئلہ کون سا پیچھے رہ جاتا ہے؟ نہیں، عزت رسول وہ ہے جس کے کرنے کا حکم رب قرآن میں دیتا ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان تمہارا تب قبول ہوگا جب تم میرے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو گے، جب تمہاری زبانوں پہ عزت رسول کے نعرے ہوں گے. لہٰذا گلی گلی محلے محلے غازی ممتاز کی حمایت کی تحریک ہمیں جاری رکھنی ہے. اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنے رب کی بارگاہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے غازی ملت اسلامیہ ملک ممتاز حسین قادری کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باعزت رہائی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ ہمارا غازی رہا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے اور آپ کے آقا کی عزت اور عظمت کا جھنڈا سارے جھنڈوں سے اونچا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عزت رسول پر پہرا دینے والا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو.